بارہ کھاتے حبشی بلال دسیا کل زمانے یار خاطر ہر حسین چنگا لگتا ہے عالم کی عزت خاطر بھرے میدان کھاڑے شیخ دیکھتا جان کے لیے چنگا لگتا ہے جو بھی عالم رسول کے لیے اور جو بھی حضور رحمت جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من قربان کرتے ہیں اور پھر بالخصوص کہ اللہ جل نے تو کی ذات اپنی تمام قوتوں کو پورے کار لے کر آتے ہیں اور تمام دکھ سہتے ہیں ان کو جو انعامات ملتے ہیں ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ معراج شریف سے واپس پلٹ کر آئے صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے بلال حبشی کو مخاطب کر کے فرمایا اے بلال جب میں گیا اور وہاں پر مجھے جنت کی سیر کروائی گئی تو جب میں جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں بڑے باغات ہیں جو دنیا میں تصور نہیں کیے جا سکتے لیکن ایک عجیب بات دیکھی کہ بلال میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنائی دی صحابہ کرام کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوا ذوق پیدا ہوا کہ بلال آگے مقام عطا ہوا اور پھر محدثین نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بلال کو یہ مقام کیسے مل گیا کہ حضور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے کے قدموں کی آواز آ رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا یہ معمول مبارک تھا کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے آپ آگے آگے اس لیے چلاتے تھے کہ کوئی دشمن خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب پہنچانا چاہے تو میں کام آ جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائے اور ان کو کوئی تکلیف اور غضب نہ پہنچے اور پھر اگر کوئی دوسری جانور رستے میں کوئی تکلیف دینے والا اذیت دینے والا جانور آ جاتا ہے اس ہاں بچھو آ جاتا ہے تو مجھے ڈس دے تاکہ اس کملیہ والے آگے اس غضب نہ پہنچے اور اسی طرح کی بات مانتی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیا کرتے تھے اس لیے کہ اگر کوئی قتل کرنے کی غرض سے ان کو آئے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائے تو جو بھی اس طرح کرتا ہے اس کا اجر کیا ملتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے جب حضرت بلال اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو لازمی بات ہے اہل خانہ ہوتے ہیں وہ واویلا کرتے ہیں کہ اب بالخصوص جو عورت ہوتی ہے کہ میرا سر کا سرتاج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو جب روح کفسر تنزلی سے پرواز کرنے کا وقت آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ کے آنسو جاری ہو رہے تھے کہ بلال ہمیں دائم مفاد کر دے رہا ہے تو بلال نے کہا کہ پگلی ہاں تجھ سے تو بچھڑ رہا ہوں لیکن تجھے کیا خبر ہے موت کیا شے ہے الموت جسم یوسف الحبیب الحبیب موت جو میری ہے وہ ایک پھول کا کام دے رہی تھی میں بچھڑا ہوا تھا اس سے دراز اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے تڑپا کرتا تھا میرا محبوب دریا کے پرلی سمت اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے اور میں جب جاؤں گا تو مجھے گلے لگا لے گا یہ موت ایک پھول کا کام دے رہی ہے تو جو اس کی ذات کی خاطر اور یہ دنیا میں بھی معلوم ہے کسی کی ذات کی خاطر کچھ کرتا ہے تو اس کے لیے اگر وفا کے تقاضے ہیں تو آدمی اس کے لیے بائیں پھیلائے کھڑا ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے کچھ کیا ہے اب وفا کے تقاضے نہیں ہے کہ میں اٹھ کر اس کا استقبال کروں حتیٰ کہ اللہ جل مجدہ کی جو رحمت ہے وہ دعوت دیتی پکارتی ہوئی یہ کہتی ہے کہ کوئی بندہ جو میرے لیے میری محبت میں ایک بارش چلتا ہے تو میں ایک علاوہ آگے بڑھتا ہوں اور اگر کوئی بندہ پیدل چل کر میری رحمت کی طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کو گلے لگا دیتا ہوں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معراج شریف ہے جس کو بھی علامہ صاحب بیان
کرنا شروع کریں گے، اس کی طرف بڑھنے سے قبل میں صرف ایک کنٹیکسٹ میں ایک حوالہ دیتے ہوئے حضرت علامہ انور قریشی صاحب کا گفتگو کا جو آپ جمعۃ المبارک میں فرما رہے تھے، اور اس ضمن میں کوئی بھی جو کام کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اس کو دنیا کے اندر جو کہ مار کھاتا ہے، اذیتیں سہتا ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول اجر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ دین مستحضر کرنے کے لیے، جس کو علامہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر دمشقی نے نقل کیا ہے، جن کا زمانہ 600 کے آخر کا ہے، 608 اور 700 کے ابتدائی ہجری کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ ان کے 30 ساتھیوں کو گرفتار کر دیا گیا اور رومیوں نے گرفتار کیا، اور پھر وہ حلق کے سامنے لے کر آگے، تو حلق لالچ دیکھتے ایک لمبا خط ہے جو حضرت عمر نے لکھا تھا، تفصیل کی گنجائش نہیں، بہرحال تو اس میں خط بھی پڑھا، پھر پوچھا تمہارا تعلق کیا ہے، پھر لالچ دیتے ہوئے عبداللہ ابن حذیفہ سے کہنے لگا، اے عبداللہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا اور تمہیں بادشاہ کا حصہ دار بھی بنا دوں گا۔ تو سوچ آپ سے پھر پوچھا گیا، آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیعا، اگر تم مجھے عطا کر دے جو کچھ تیرے پاس ہے، اور پھر جو کچھ اہل عرب کے پاس ہے، اگر وہ تمام مجھے عطا کر دے تو خدا کی قسم میں ایک لمحے کے لیے بھی حبیب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آپ کو جان کی دھمکی بھی دی گئی کہ تمہیں مار ڈالے گا، پھر آپ کو سولی پر چڑھانے کے لیے لایا گیا، اور پھر جو نیزے برسانے والے ہوتے ہیں ان سے کہا گیا کہ آہستہ آہستہ چوب کے ساتھ لگاؤ، ٹیسے لگاؤ، ان کے پاؤں پر اور ان کے ہاتھوں پر، شاید اس طرح ہو کر کہ دین سے پھر جائے، لیکن عبداللہ ابن حذیفہ پھر سولی سے واپس لایا جاتا ہے، پھر ان کو پھر دھمکی دی جاتی ہے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جلتے ہوئے تیل کی کڑاہ میں ڈال کر کے خاکستر کر دیا جاؤ گے، اور پھر آپ کے ایک ساتھی کو وہاں پر خاکستر بھی کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کی باری آتی ہے، جب کڑاہ کے قریب جاتے ہیں تو آپ کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید اب یہ دین کو ترک کر دے گا، اور اب یہ شاید شرمندہ ہو گیا ہے، اس کی استقلال میں اب لفظش آ گئی ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اے حذیفہ اب آؤ، کہ اب تم تیار ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں، تو پھر روئے گئے وہ کہنے لگے خدا کی قسم ایک جان ہے، میں سوچتا ہوں جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو باری باری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیتا، تو پھر بھی میری حسرت باقی ہے۔ مختصر پھر ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، اور کئی دنوں کے فاقہ کے بعد پھر ان کی طرف شراب اور خنزیر کا گوشت بھی لگاتا ہے، لیکن وہ ہاتھ نہیں لگاتے اور کہتے ہیں تو چاہتا ہے کہ میں تمہیں خوش کروں، گو اس وقت حالت اضطرار میں مجھے کھانے کی اجازت ہے، لیکن میں تمہیں اس حال میں خوش نہیں کروں گا۔ مختصر پھر انہیں لالچ کیا گیا، تمام کیا گیا، لیکن آپ نے پھر بھی تسلیم نہ کیا، تو آخر میں کہا اے عبداللہ تو بڑا ذکی ہے، ایسا کر میرے سر پر بوسہ دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اب فرمایا کہ میرے سر پر بوسہ کر دوں گا جب تم مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ تو پھر جب سر پر بوسہ دیا گیا تو تمام کو آزاد کر دیا گیا۔ اب مدینہ شریف کے اندر اس شخص کی استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اذیتیں سہی ہیں، تکلیفیں سہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ شریف کے باہر آتے ہیں اور پھر اس کا استقبال کرتے ہیں، فرماتے ہیں حق علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ ان یقبل راسہ، کہ وہ اس کے سر کو بوسہ دے جس طرح اس نے ہر کے سر پر بوسہ دیا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے اس کے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کے سر کو بوسہ دیا، اور پھر تمام صحابہ کرام نے اس دور کے اندر موجود تھے اس کے سر کو بوسہ دیا، اور پھر استقبال کرتے ہوئے لے آئے، ارے جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اور پھر اس کے اہل بیت کی خاطر، خواہ وہ جنید ہو یا بلال ہو، اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اللہ اس کے رسول
اجر کے بغیر چھوڑتے نہیں.